بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پیران پیر دستگیر ماں سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تصنیف مبارک فتوح الغیب کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج اس کے 75 اور 76 مقالہ مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 75ویں مقالہ میں آپ نے تقوی کی، اطاعت کی، شریعت کے ظاہری امور کی، محاسن اخلاق کی، فقر کی حقیقت کی، غنا کی حقیقت کی اور تصوف کی حقیقت کی وضاحت فرمائی۔ قال رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں اوصی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی کی اور اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، ولزوم ظاہر الشرع، اور شریعت کے ظاہری احوال کو لازم ٹھہرانے کی وصیت کرتا ہوں، وبسلامت الصدر، اور سینے کی سلامتی اور دل کی روشنی کی وصیت کرتا ہوں، وسخاء النفس، اور وجود میں اپنے آپ میں سخاوت کی وصیت کرتا ہوں، وبشاطۃ الوجہ، چہرے کو ہر وقت کھلا رہنے کی وصیت کرتا ہوں، وبذل الندى، اور جتنے مصارف ہیں ان کے ہاں خرچ کرنے کی وصیت کرتا ہوں، وکف الاذى عن المسلمین، اور مسلمانوں کو تکلیف دینے سے روکنے کی وصیت کرتا ہوں، وتحمل الاذى والفقر، اور تکالیف کو، مشقت کو اٹھانے کی وصیت کرتا ہوں، وحفظ حرمات المشائخ، اور مشائخ کی حرمت و عزت کی حفاظت کی وصیت کرتا ہوں، وحسن المعاشرت مال اخوان، فرمایا بھائیوں کے ساتھ حسن معاشرت کی وصیت کرتا ہوں، والنصیحہ للاصاغر، اور چھوٹوں کے ساتھ نصیحت کی وصیت کرتا ہوں، وترک الخصومت فی الارفاق، دوستوں کے ساتھ جھگڑے کو ترک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، وملازمت الایثار، اور قربانی کو لازم ٹھہرانے کی وصیت کرتا ہوں، ومجانبت الادخار، اور ذخیرہ اندوزی سے دور رہنے کی وصیت کرتا ہوں، والمعاونت فی امر الدین، اور دین کے تمام امور میں معاونت کی اور ان کی مدد کی وصیت کرتا ہوں۔ اب یہ بظاہراً مختصر سی عبارت نظر آتی ہے، لیکن آپ نے اس مختصر سی عبارت کے اندر یوں سمجھیں کہ سمندر کے اندر بند کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ظاہر و باطن کے جتنے احوال ہیں، معاملات سے ان کا تعلق ہو، عبادات سے ان کا تعلق ہو، شریعت سے ان کا تعلق ہو، معرفت سے ان کا تعلق ہو، فقر سے ان کا تعلق ہو، ان تمام چیزوں میں آپ نے اس بات کی وصیت کی کہ ہر معاملے کے اندر اور ہر امر کے اندر خیر کو اختیار کیا جائے اور شر کو ترک کر دیا جائے اور شر کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں فقر کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا اللہ تفتقر الی من هو مثلک، فرمایا فقر کی حقیقت یہ ہے کہ تو اس کا محتاج نہ بنے جو تیری طرح ہے، جو تیری مثل ہے۔ وحقیقت الغنا ان تستغنی اما من هو مثلک، فرمایا غنا کی حقیقت یہ ہے کہ تو اس سے بے پرواہ ہو جائے جو تیری مثل ہے، اس سے تو بے پرواہ ہو جائے، اس سے تیرا طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو، مقصد نہ ہو، مفاد اور مقاصد نہ ہوں۔ والتصوف ما اخذ من الکیل والکال، فرمایا تصوف یہ نہیں کہ بندہ کیل کال اور صرف چکنی چوپڑی باتیں کرتا رہے یا ادھر ادھر کی باتیں، کبھی آسمان کی بات کرے، کبھی غیب کی بات کرے، کبھی مشرق و مغرب کی بات کرے اور صرف باتوں کا
بتنگڑ بناتا پھرے، ایسا نہیں، کیونکہ کال رابہ گزار مرد حال شو، اگر تصوف میں قدم رکھنا ہے تو کیلو کال سے گزر کر صاحب حال ہونا پڑتا ہے۔ فرمایا لیکن وترک الدنیا وقطع المعلوفات والمستحسنات، فرمایا اس میں بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، دنیا سے قطع تعلق ہونا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیں بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ قطع تعلق دنیا سے اور ترک دنیا، کہ بندہ دنیا میں نہ رہے اور ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائے اور ذکر و اذکار کرے اور تسبیح و تحلیلات بجا لائے۔ صوفیاء بندے کو اس چیز کا ہرگز درس نہیں دیتے، کیوں کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام حسن معاشرت سکھاتا ہے، حسن ادب سکھاتا ہے، حسن اخلاق سکھاتا ہے۔ اور صوفیاء کرام، جس طرح پچھلے پیرہ مبارک میں آپ نے وضاحت کی، صوفیاء کرام حسن معاشرہ کی، حسن عمل کی، حسن عبادت کی اور حسن طاعت کی ترغیب بھی دیتے ہیں اور اس بات کی تلقین بھی فرماتے ہیں۔ اور یاد رہے آپ فرماتے ہیں دنیا سے قطع تعلق کر لے، دنیا کو ترک کر دے، دنیا کو چھوڑ دے۔ اس کے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل سے ان کی محبت کو، ان کی الفت کو، ان کی چاہت کو اور ان کی طلب کو نکال دے۔ وقت المعلوفات والمستحسنات، فرمایا معلوفات سے اور مستحسنات سے آدمی ادھر ادھر کی الفت کو، ادھر ادھر کی بھلائی کو، احسان کو، جس میں اپنے نظریے کے مطابق وہ سمجھتا ہے، فرمایا ان کی جانب نہ جائے۔ لا تبتدع الفقیر بالعلم، فرمایا جب تو فقیر کے پاس جائے تو علم کی باتیں نہ کر۔ وابدعہ بالرفق، اس کے ساتھ رفاقت کے ساتھ پیش آ، محبت کے ساتھ پیش آ، الفت کے ساتھ پیش آ۔ کیوں؟ فإن العلم یوحشہ، فرمایا علم جو ہے یہ وحشت کو پیدا کرتا ہے، والرفق یونسہ، اور رفق جو ہے یہ انسیت کو پیدا کرتی ہے۔ والتصوف مبنی علی 8 خصال، فرمایا تصوف 8 خصلوں پر مشتمل ہے، 8 خصال پر مشتمل ہے۔ السخاء لابراہیم، نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت، والرضا لاسحاق، اسحاق علیہ السلام کی رضا، والصبر لایوب، ایوب علیہ السلام کا صبر، والاشارۃ لزکریا، اور زکریا علیہ السلام کا اشارہ، والغربۃ لیحییٰ، اور یحییٰ علیہ السلام کی غربت، ولبس الصوف لموسیٰ، اور صوف کا لباس پہننا جو موسیٰ علیہ السلام کی سنت اور طریق ہے، والسیاحۃ لعیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سیر و سیاحت، کوئی گھر اور کوئی مکان اپنی خواہش سے نہ بنانا، والفقر لمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فقر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جب یہ 4 چیزیں ایک وجود میں جمع ہوتی ہیں تو پھر اس کے وجود میں تصوف کا پودا پھلنا پھولنا شروع ہوتا ہے اور اس کی آبیاری ہوتی ہے، اور وہ انسان کو اپنے مالک حقیقی کے قرب تک پہنچاتا ہے۔ سخاوت بھی ہو، رضا بھی ہو، صبر بھی ہو، زکریا علیہ السلام کا اشارہ یعنی باتوں کی باتیں نہ ہوں، غربت بھی ہو، غربت سے مراد ہر غیر کو ترک کر دے، اور بعض اوقات صوفیانہ طرز اور طریق میں لباس بھی وہی ہو، صحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور فقر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جب یہ چیزیں ملتی ہیں تو پھر آدمی کے وجود میں تصوف اور تصوفانہ روش جاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 76 مقالہ مبارک میں آپ نے ایک خاص چیز کی جانب توجہ مبذول کروائی۔ آپ فرماتے ہیں اوسی کا ان تصحب الاغنیاء بالتعزز، فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں
کہ جب اغنیا کے پاس جائے تو شان و وقار کے ساتھ جائے، عزت کے ساتھ جائے، روب اور دبدبہ کے ساتھ جائے۔ والفقراء، لیکن یاد رکھ اگر کسی صاحب فقر اور فقیر کی صحبت میں جائے، بالتذلل، پھر عاجزی و انکساری کے ساتھ جا، پھر تیرے وجود میں انا نہیں ہونی چاہیے، تیرے وجود میں کبر نہیں ہونا چاہیے، تیرے وجود میں اپنی عزت نفس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عاجزی و انکساری کو اختیار کرنا چاہیے۔ وَعَلَيْكَ بِالتَّذَلُّلِ وَالْإِخْلَاصِ، اور اپنے آپ کو عاجزی پہ قائم رکھ اور اخلاص پہ قائم رکھ۔ وَهُوَ دوام وَرُؤْيَةِ الْخَالِقِ، اور اس میں دائمی طور پر تو اپنے خالق و مالک کا جلوہ دیکھتا رہے، اس کا نظارہ کرتا رہے، اپنے خالق کو تکتا رہے۔ وَلَا تَتَّهِمِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَسْبَابِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گلہ اور شکوہ نہ کر اسباب میں۔ وَتَمَسْكَنْ إِلَيْهِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ، اور فرمایا ہر حال میں تو اپنے آپ کو چاہے کسی کیفیت میں ہو، یہاں تک کہ بے چارگی کی کیفیت کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو اس کی جانب متوجہ رکھ۔ ولا تضيع حق اخيك اتكالا على ما بينه وبينك من المودة، فرمایا اپنے بھائی کے حق کو ضائع مت کر، جو وہ تجھ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے اور تیرے درمیان جو محبت و مودت ہے، فرمایا اس کو ضائع مت کر۔ وعليك بصحبة الفقراء بالتواضع، فقیر کی صحبت میں جائے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ جائے۔ وحسن الادب، حسن ادب کے ساتھ جائے۔ والسخاء، اور سخاوت کو اختیار کرے۔ وامت نفسک حتی تحیا، اپنے نفس کو مار دے یہاں تک کہ تیرے وجود میں ایک روحانی زندگی نمودار ہو، تیرا باطن روشن ہو جائے، تیرا دل زندہ ہو جائے، تیری روح بیدار ہو جائے۔ وَأَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَوْسَعُهُمْ خُلْقًا، فرمایا اللہ کے نزدیک مخلوق میں سے سب سے زیادہ وہ شخص ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ رِعَایَةُ السِّرِّ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى مَا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى، اور سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری جانب تیرا خیال نہ جائے، تو متوجہ نہ ہو، اور اپنے رازوں کی حفاظت اور رعایت کر۔ وَعَلَيْكَ بِالتَّوَاصِي بِالْحَقِّ وَالصَّبْرِ، حق اور صبر کی وصیت کرتا رہے۔ وَحَسْبُكَ صُحْبَةُ فَقِيرٍ وَخِدْمَةُ وَلِيٍّ، گویا فقیر کی صحبت اور ولی کی خدمت یہ انسان کو کامیابی اور کامرانی عطا کرتی ہے۔ آدمی ظاہراً دوسرے احوال کو اس مرتبے اور درجے پر اختیار نہ بھی کر سکتا ہو، جب وہ فقیر کی صحبت کو پاتا ہے اور ولی کی خدمت کو اختیار کرتا ہے تو کامیابی اور کامرانی اس کا مقدر بنتی ہے۔ آپ فقیر کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں والفقیر هو الذی لا یستغنی بشیء دون اللہ، فقیر یہ نہیں کہ جو محض محتاج ہو، فقیر یہ نہیں کہ جو محض بھکاری ہو، جن کو ہم ایک روایتی انداز میں بھکاری کو بھی فقیر کہتے ہیں، مانگنے والے کو فقیر کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ کر جو چیز کائنات کے اندر ہو اس سے بے نیاز اور اس سے بے پرواہ ہو جائے، اسے فقط اپنے مالک و خالق کی اور اپنے پروردگار کی ضرورت و حاجت ہو، اس کے علاوہ وہ کسی جانب دیکھے ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَرَعُونَةَ النَّفْسِ الصَّوْلَةُ عَلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ ضَعْفٌ، آپ فرماتے ہیں اس چیز سے بچ کہ نفس کی رعونت کو اختیار کرے، اور وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا الصَّوْلَةُ عَلَى مَنْ هُوَ دُونَكَ ضَعْفٌ، اپنے سے چھوٹے پہ حملہ کرنا، جو اپنے مقام و مرتبے کا نہ ہو، اپنی ہمت و طاقت کا نہ ہو، فرمایا یہ کمزوری ہے۔ وَعَلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ فَحْشٌ، فرمایا اپنے سے بڑے پہ حملہ کرنا یہ بے حیائی ہے۔ وَعَلَى مَنْ هُوَ مِثْلُكَ
سوء خلق، اور اپنے برابر پہ حملہ کرنا یہ بد اخلاقی ہے۔ الفقر والتصوف کلہ جدا لا تخالطہ بشیء من الحزل، فرمایا فقر اور تصوف کلی طور پر وہ چیز ہے جس کو تو اختیار کرے اور اس میں تو بےہودگی کو شامل نہ کرے۔ یا ولی علیک بذکر اللہ علی کل حال، اے میرے دوست تجھ پر ہر حال میں اللہ کا ذکر لازم ہے۔ فإنہ للخیر جامع، یہ ہر بلائی کا جامع ہے۔ وعلیک بالاعتصام بحبل اللہ، اور تجھ پر لازم ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ۔ فإنہ للمدار دافع، یہ ضرر والی چیزوں کے لیے دفع کرنے والا ہے اور ان کو دور کرنے والا ہے۔ فرمایا یاد رکھ انک مسئول عن حرکاتک و سکناتک، فرمایا ہر حرکت، ہر سکون، ہر فعل، ہر عمل اور ہر خاموشی اور ہر عمل کو ترک کرنے کے بارے میں تو اس سے سوال کیا جائے گا۔ فاشتغل بما هو اولا فی الوقت، فرمایا اس چیز میں مشغول ہو جو اس وقت میں سب سے بہتر اور سب سے بھلی تیرے لیے ہو۔ اور تجھ پر لازم کیا ہے؟ علیک بطاعت اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری تجھ پر لازم ہے۔ من ولی اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے مقرر کیا ہے۔ وَأَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ، اور اس کا پورا پورا حق ادا کر۔ وَلَا تَطْلُبْهُ بِمَا يُحِبُّ عَلَيْهِ، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کی فرما برداری اور اس کے محبوب کی فرما برداری پر زیادہ تجھے پسندیدہ ہو۔ وَدْعُ فِي كُلِّ حَالٍ، اور اس چیز کو ہر حال میں ترک کر دے اور ہر حال میں اس کو چھوڑ دے۔ پھر فرماتے ہیں وَعَلَيْكَ بِحُسْنِ الظَّنِّ لِلْمُسْلِمِينَ، تجھ پر لازم ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ حسن ظن کو اختیار کر۔ وَإِصْلَاحِ النِّيَّةِ لَهُمْ، اور ان کے لیے اچھی نیت اور حسن نیت کو اختیار کر۔ وَالسَّعْيِ بَيْنَهُمْ فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور ان کے درمیان ہر طرح کی بھلائی کی کوشش کر۔ وَلَا تَبِيتَ لِأَحَدٍ فِي قَلْبِكَ شَرٌّ، اور ایسا نہ ہو کہ تیرے دل میں کسی ایک کے لیے بھی شر ہو، فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ولا شحناء، اور کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ ولا بغض، اور کسی قسم کا بغض نہیں ہونا چاہیے۔ ان تمام خصائل رذیلہ کو اپنے وجود سے نکال کر باہر پھینک دے۔ وعلیک باکل الحلال، اور تجھ پر لازم ہے کہ حلال چیز کو اختیار کر۔ والسؤال لأہل العلم باللہ، اور ہر کسی سے سوال نہ کر، بلکہ جو اللہ کو جاننے والے ہیں وہی اہل علم ہیں، اور ان سے تو سوال کر، اور ان سے سوال نہ کر لا تعلم، جو نہیں جانتے۔ وعلیک بالحیاء من اللہ عز وجل، اور ہر وقت اللہ کی بارگاہ سے حیا کو اختیار کر۔ وجعل صحبتک مع اللہ تعالی، اور اپنے آپ کو اپنے مالک و مولا کی معیت میں رکھ۔ وَاصْحَبْ مَا مَنْ سِوَى اللَّهِ تَعَالَى بِصُحْبَةِ اللَّهِ، فرمایا تیرے اوپر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کی صحبت اور معیت اور رفاقت کو اختیار نہ کر، اور تجھ پر لازم ہے کہ ہر وقت تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا رہے، اور یہ بھی تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنے مالک و مولا کی توفیق طلب کرتا رہے، کیونکہ واللہ الموفق والمعین، اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے اور وہی معاون و مددگار ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہ طاقت اور قوت کسی کے لیے ہے، اگر ہے تو پروردگار عالم کے لیے جو علی العظیم ہے، اسی ایک کی بارگاہ اقدس میں تیرے لیے نجات کا اور فلاح کا مجدہ ہے، اور اس کو تو اختیار کر۔ گویا کہ یہاں ایک نتیجہ اور ثمرہ ملتا ہے، وہ یہ کہ انسان عبادات میں، اخلاق میں، اعمال میں، ہر چیز میں انسان اپنے مالک و مولا کی رضا اور خوشنودی کو طلب کرے۔
اور اس کے قرب اور اس کے وصل کو طلب کرے اور اس کے علاوہ سے ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے اور اپنے آپ کو اس سے روک لے. یہی کامیابی، یہی نجات اور یہی فلاح ہے. وما توفیقی الا باللہ.